नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वन उम्मा वन फैमिली। हाज़रीन, हमारी बात जारी थी रमज़ान के मुतल्लिक़। तो पिछली दफ़ा हमने ये बात देखने की और सीखने की कोशिश की थी कि इस रमज़ान का ये 30 रोज़े रखने का अल्लाह ताला का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या क्या उसकी हिकमतें हैं। आज हमारे शब रोज़ ये जो बाबरकत घड़ियाँ चल रही हैं कैसे गुजरने चाहिए, इसका एक सादा आम साम एक टाइम टेबल आपके सामने रखूँगा ताकि इसकी बरक़ात जो है ना वो हम हासिल कर सकें। पहले आपने ये करना है कि ज़ुहर तक रमज़ान में ख़ुसूसन कोशिश करनी है कि ज़ुहर तक अपने कारोबारी मामला जो भी मामला हैं उनको कोशिश करें कि ज़ुहर तक उनको मुकम्मल कर लें, क्योंकि ज़ुहर के बाद जो ना सुन्नत के मुताबिक कैलूला है और हदीस के मुताबिक शैतान कैलूला नहीं करता, जो ना हमें कैलूला करना है। इसके पीछे बड़ी हिकमत ये है कि ताकि रात को जागना और खड़ा होना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ज़ुहर और असर के दरमियान का टाइम जो है ना वो आराम फरमाने का रखें। असर से लेकर जो मगरिब तक है ये बड़ी बाबरकत घड़ियाँ हैं। इस टाइम के दौरान जो है ना फरिश्ते तब्दील होते हैं। दूसरा यहाँ इस दौरान अज़कार, कुरान पढ़ना या इबादत जो है ना ये बड़ा एक अहम वक्त होता है, बड़ी अहम घड़ियाँ हैं। इसलिए असर से लेकर मगरिब तक जो है ना आपने अपना टाइम मखसूस कर लेना कि आपने कोशिश करनी है कि इसमें अज़कार और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फिर मगरिब से लेकर इशा तक आप अफ्तारी करें, बच्चों में बैठें, अपने घरेलू जो मामलात हैं वो आप जो हैं वो आप मामलात करें। और जब इशा का वक्त हो जाए, इशा पढ़कर और अगर तरावी अगर अल्लाह आपको तौफीक दे वो पढ़कर फिर आपने फ़ौरन कोशिश करनी है कि सो जाना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। फिर आप कोशिश करें कि सुबह सहरी के वक्त जितना हो सके जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करें, ताकि जितना जल्दी उठेंगे तो उसमें जो ना अपने जो ना मसल्ले पर खड़े होकर उसमें क़याम और सजूद लंबे कर कर आप क़याम में कुरान ज़्यादा पढ़ें और सजूद में जो है ना गिड़गड़ा कर रब से अपनी मग़फ़िरत जो है वो तलब करें। और उसके बाद फिर आप जो ना सहरी रोज़ा रख कर फजर की बाजमात नमाज अदा करें और इशराक कोशिश करें। पहली जो तरजीह है कि आप मस्जिद में ही पढ़ें। अगर किसी वजह से नहीं पढ़ सकते तो सुबह उठकर या थोड़े जब इशराक का टाइम हो तो आप इशराक पढ़ लें। तो 5 नमाजें बाजमात और आपके जो ना दिन आपका कैसा गुजरना है और रात जो ना आपने उसको कैसे गुजारनी है। इसमें कोई चीज़ अजाफा भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कुछ चीज़ निकाल भी सकते हैं। ये एक आपने सादा सा खाका आपके सामने रखा है कि आप शब रोज़ और रमज़ान के ऐसे गुजारने की कोशिश करें। अब रमज़ान के साथ बहुत सारी चीज़ें जिनका बिलखसूस बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो आज हमने 2 चीज़ों का जो गहरा ताल्लुक़ रमज़ान के साथ उसके बारे में बात करनी है। तो पहला जो गहरा ताल्लुक़ है वो है कुरान में कहा गया रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान के साथ कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। किस वजह से? ये 3 चीज़ें हमने इस कुरान के साथ अपने वाबस्तगी उसको जोड़ कर अपने आप को ये हासिल करने की कोशिश करनी है। पहली चीज़ है हुदल लिन्नास। ये जो किताब है, ये कुरान है, ये हदायत के लिए आया। इससे हमने हदायत हासिल करनी है। वो हदायत तभी हासिल करेंगे जब इसको समझेंगे। दूसरी है वबय्यनातिन मिनल हुदा। इसमें बड़ी वाज़िया जो है ना हदायत है, हलाल हराम बिल्कुल वाज़िया हो चुका है। ये करना है, ये नहीं करना है, इसमें बड़ी क्लियर बातें हैं। उनको सीखना है और वो तभी सीखेंगे जब हम कुरान को समझेंगे। वल फुरकान, और ये ऐसी किताब है जो हक़ और बातिल को वाज़िया करती है। वो बताती है कि हक़ वाले लोग ये हैं और बातिल वाले लोग ये हैं। ये 3 चीज़ों से हमने अपना जायज़ा लेना है, देखना है कि क्या इन 3 चीज़ों के साथ हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ इस रमज़ान में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। फिर दोहरा रहा हूँ, ये है हुदल लिन्नास, ये हदायत के लिए है। दूसरा ये बय्यनात है मिनल हुदा, ये बड़ी वाज़िया हलाल हराम को वाज़िया करने वाली किताब है। वल फुरकान, और हक़ को बातिल में फ़ैसला करने वाली किताब है। तो हमने कुरान के साथ इस जो नहज है, जो इसकी जो हिकमतें हैं और ये जो तरीका बताया, इसके मुताबिक हमने कुरान के साथ जुड़ना है। क्यों? कि जो चीज़ कुरान के साथ जुड़गी वो अजीम होगी। जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी कुरान लेकर वही के ज़रिए आना बनी तो वो मलाइका के सरदार बना दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जो ना वो दिया गया, वो अंबिया के सरदार बना दिए गए।
جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ رمضان مہینہ افضل بنا دیا گیا، اور جس رات میں اترنا شروع ہوا اسے لیلۃ القدر بنا دیا گیا۔ تو اس لیے جو چیز بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے، اور اس کا جو حق ہے وہ میں نے بتایا، وہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو معذرت کے ساتھ آج تراویح میں جو ہم نے اس کو رسم کی حد تک بنا لیا ہے، اس کی جو اصل روح ہے وہ فوت ہو چکی ہے، کہ جو قاری صاحب آگے پڑھ رہے ہیں اکثریت میں ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں، اور جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا سن رہے ہیں۔ اس لیے اس کا جو حق ہے وہی ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کو ہم نے غور و فکر تدبر کے بغیر نہیں پڑھنا ہے، اور اس رمضان کے ساتھ اگر ہم اپنے اندر کوئی خاص تبدیلی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ اور پھر اپنے رب کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد جب بھی قرآن کھولیں گے اسے سمجھے بغیر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ کتاب سمجھنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن ہم نے اس کو صرف کچھ جو ہے نا تعویذات کی شکل میں، کچھ اذکار کی شکل میں، کچھ وظائف کی شکل میں، اور کو مصائب اور مشکلات کو حل کرنے کا جو نا یہ چیزیں اپنی جگہ کسی نے جگہ ٹھیک ہوں گی، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت حاصل کرنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے۔ تو یہ پہلی چیز جو ہوئی وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اس رمضان میں باقی دنوں میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے، اگر یہ مہینہ آپ نے زکوٰۃ کے لیے مخصوص کر لیا اپنا، تو آپ نے اپنی زکوٰۃ میں اپنے مال کو پاک کرنا ہے، اور اس کے بعد صدقات اور خیرات کرنی ہے۔ کیوں؟ اس مہینے میں دوسرے مہینوں سے 10 سے 700 گنا تک اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو 3 عقائد کے لحاظ سے اس خرچ کرنے کے متعلق چیزیں آپ نے کلیئر کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرا رزق لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ جیسے موت انسان کو ڈھونڈ رہی ہے، جب وقت آئے گا تو موت اسے آ لے گی، اسی طرح جو میرے نصیب میں رزق لکھ دیا گیا اسے کھائے بغیر جو ہے نا وہ میں مر نہیں سکتا۔ جتنا ہے میرے نصیب میں اس سے زیادہ نہیں ہے اور نہ اس سے کم ہے۔ تو اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے حلال روزی جو ہے نا کمانی ہے، میں نے ایک جائز اور حلال طریقے سے کوشش کرنی ہے، باقی جو میرے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا گیا وہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے۔ تو یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ اپنی روزی کو حلال طریقے سے کمانا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جب خرچ کرنے لگا ہے تو یہ سوچ پیدا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنفِقُوا، خرچ کرو مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس کا مطلب ہے جو ہمیں رزق مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ، میری عقل میری سمجھ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو تمام عقل مند لوگ جو ہے نا وہ امیر ہوتے اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ غریب ہوتے۔ تو اس لیے دوسری سوچ یہ ہے کہ اللہ کا مال ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، اسی کے کہنے پر اس کے راہ میں دے رہا ہوں، تو میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب اس کو دینا تو دینے کا طریقہ کیسا ہے؟ ہمارا جو دینے کا طریقہ ہے، تقسیم کا طریقہ ہے، وہ بالکل دین کی جو اصل روح اور حکمت ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ ہم لوگوں کو فقیر بنا رہے ہیں، 10 20 50 100 200 500 دے کر۔ ہر رمضان یا کوئی مشکل مصیبت آئے تو ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا ظاہری طور پر تصویریں کھنچوا کر، مووی بنوا کر، بڑے بڑے بورڈوں پر اپنی تصویریں لگا کر، اشتہار لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اصل اس کے پیچھے روح ہے کہ امیر لوگوں سے مال لے کر غریب لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا، تاکہ ایک دفعہ بندہ جب وہ آپ سے کو مال لے لے یا اپنی ضرورت پوری کرے تو پھر اگلی دفعہ وہ دینے والا بنے، نہ کہ لینے والا بنے۔ ہم لوگوں کو اس نہج پر لگا رہے ہیں، اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ وہ ہر سال ہر تھوڑے وقفے کے بعد وہ اپنی ضروریات لے کر آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ کو چند روپے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آتا ہے۔ اس طرح نسل در نسل ہم فقیر بنا رہے ہیں، اور جو پیشہ ور فقیر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے ہم نے، تاکہ وہ بھی باعزت طریقے سے روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ جو تقسیم کا طریقہ ہے اس میں 4 جو ہے نا وہ آپ نے جو مدارج ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ پہلا، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی سفید پوش لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو اگر ضرورت ہے تو ان کو کام پہ لگائیں،
ان کے کاروبار میں یا ان کو روزی کمانے میں جو مشکلات ہیں وہ پیسے کے ذریعے ان کی رسیدگی کریں. دوسرا اپنا ہمسایہ دیکھیں. تیسرا اپنا محلے دار دیکھیں. چوتھا اپنے دوست احباب دیکھیں. اس طریقے سے تقسیم دیکھیں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں اور ان کے لیے روزگار کا بندوبست کریں تاکہ وہ روزگار کما کر باعزت طریقے سے اپنا جو ہے نا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. تو اس نہج میں ہم نے یہ جو نا خرچ کرنا ہے. تو دو باتیں آج ہم نے دیکھی ہیں. قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا جو نا وہ ہدایت کا، اس میں جو واضح نشانیاں ان کو جاننا اور حق و باطل کے دو، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اس کو سیکھنا جو نا یہ رمضان کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے. اور ہم نے اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد جب بھی قرآن کھولیں گے اسے سمجھے بغیر نہیں پڑھیں گے. اور جب خرچ کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے حلال روزی کہ جو میرے مقدر و نصیب میں لکھ دی گئی ہے، میں نے ایک حد تک جائز کوشش کرنی ہے، باقی جو مجھے لکھ دیا گیا وہ مجھے مل کر رہے گا. اور جب اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو دینے لگنا ہے، تو سوچ یہی ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، رب نے مجھے دیا ہے اور اسی کے کہنے پہ اس کی راہ میں دے رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور تیسرا جو تقسیم کا طریقہ کار ہے جو ہمارے غلط رائج ہو چکا ہے، اس کو درست کر کر ہم نے لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنی روزی کما سکیں. تو مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو رمضان کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں، اس پہ جو اس کے تقاضے ہیں اس کے ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن کوشش کریں کہ اس کے مطابق یہ رمضان گزاریں تاکہ جو اصل اس کی روح اور اس کے مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.